اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا لِلْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَ عَشَرِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد، برادران عزیز و خاران محترم، ظاہر ہے کہ اب ہم اختتامی مراحل سے قریب ہو رہے ہیں. سورہ روم کی آیت نمبر 31 کہ جس میں پروردگار عالم نے دین کے دین فطرت ہونے کے بعد یہ حکم دیا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہا گیا کہ لا تبدلوا دین اللہ، کہ دین خدا جو ہے اس کو تبدیل مت کرو. ظاہر ہے کہ تفصیلی مباحث تو اپنے مقام پر ہیں، مگر یہاں پر اس کا ایک مطلب چونکہ دین کے حوالے سے اعلان ہوا اور اس کے بعد یہ کہا گیا تو اس کا مطلب یہ انٹرپریٹ کیا گیا کہ لا تبدلوا دین اللہ، کہ اب اللہ کے دین کو تبدیل مت کرو. جو دین تمہیں دیا جا رہا ہے وہ دین فطرت ہے. ذالک الدین القیم، اور یہ ہے سیدھا اور محکم دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو اس بات کو سمجھتی نہیں ہے. یہاں پر 30ویں آیت مکمل ہوئی. پھر سبسیکوینٹ آیت کے اندر اسی کی کنٹینیٹی ہے کہ منیبین الیہ، کہ یہ جو تمہیں دین کی طرف رجوع کرنے کا، رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لو لگاؤ، خدا کی طرف لو لگاؤ، پروردگار عالم کی طرف لو لگاؤ. یہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ جو سجدے میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ جو شب قدر کے اعمال کیے جاتے ہیں، ان میں زبان کے ذریعے سے لو لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ زبان کے ذریعے سے جو لو لگانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا ویٹیج اور بڑھ جاتا ہے کہ جب دل ہم نوائی کے لیے تیار ہو جائے، جب یہ دونوں کے دونوں ایک ویو لینتھ پر ہو جائیں، کہ جس کے لیے ذکر کی بحث میں نے کچھ گزارشات کی تھی اور چہل حدیث سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اپنے دل کی زبان کو ویسے کھلواؤ کہ جیسے تم خود بچے کی زبان کھلواتے ہو. وہ نہیں بول پاتا مگر تم اس کو بلواتے ہو. اسی طرح سے اگر تمہارا دل گونگا ہے، وہ نہیں جواب دے رہا، تو اس کی زبان کو بھی کھلواؤ. واتقوہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو. یعنی کم سے کم یہ منیمم وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو تم کو کرنی ہے ہر صورت میں، کہ نماز قائم کرو. تم سمجھو کہ ابھی ہم بہت دور ہیں، دل اس طرح سے ذکر نہیں کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ سب بات کی باتیں ہیں، مگر ایک انوائرمنٹ، ایک ماحول ایسا بناؤ کہ جس کے اندر لگے کہ نماز کو قائم کیا گیا ہے. جس کی اہم ترین صورت نماز جماعت ہے، کہ مسجد ہو، مسجد کے اندر کچھ لوگ جمع ہوں، نماز جماعت قائم کی جائے. ایک امام ہو کہ جس کے پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں اور لوگ آ کر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کہیں پر آفس رکھتے ہیں، آفس کے اندر بھی ایک ماحول بنائے گا، بھئی نماز کا وقت ہو گیا، اب سارے چیزیں اس کچھ دیر کے لیے ایک بریک آ جائے گا، ہم کو نماز پڑھنی ہے. یہ وہ انوائرمنٹ ہے، ایک ماحول ہے کہ جس کے لیے سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے، اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ یہ وہ مردان خدا ہیں کہ جن کا کاروبار اور جن کی خرید و فروخت انہیں ذکر خدا سے غافل نہیں کرتی، انہیں نماز کے قیام کرنے سے غافل نہیں کرتی. وہ متوجہ ہیں کہ یہ روٹی روزی جو ہم کو مل رہی ہے دینے والی ذات پروردگار کی ہے، تو اس کے ذکر سے نہ ان کا دل غافل ہوتا ہے نہ ان کی زبان غافل ہوتی ہے. وہ ماحول کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ ضرور رکھتے ہیں کہ جس سے لگے
کہ نماز پڑھنے کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، نماز پڑھنے کو ڈسکریج نہیں کیا جا رہا، ڈیموٹیویٹ نہیں کیا جا رہا۔ کوئی وضو کرنا چاہتا ہے تو پانی کا انتظام ہے، اگر وہ مصلی بچھانا چاہتا ہے تو اس کو ڈسگریس کا سامنا نہیں کرنا پڑے، اس کو لگے کہ ہاں واقعاً ویلکمنگ ایک بیہیویئر ہے امپلائر کی جانب سے، جو اونر ہے اس کی جانب سے، کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ماننے والے، اس کے کام کرنے والے، اس کے امپلائیز نماز ادا کریں۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، یہ لا لگانے والے خدا کی طرف اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نماز قائم کرو۔ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور مختلف گروہوں کے اندر بٹ گئے، کسی نے ایک حصہ لے لیا، کسی نے دوسرا حصہ لے لیا۔ یعنی اگر آپ اس کو بالکل پیچھے سے شروع کریں تو کچھ تو وہ تھے جنہوں نے خدا کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو دین چاہیے ہی نہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا خدا چاہیے مگر قیامت کو نہیں مانتے۔ کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا خدا بھی مانتے ہیں، قیامت بھی مانتے ہیں، مگر اس رسول کو نہیں مانتے۔ کچھ نے کہا کہ خدا بھی مانتے ہیں، قیامت بھی مانتے ہیں، اس رسول کو بھی مانتے ہیں، مگر اس رسول کے بعد جس کو یہ امام بنائیں گے اس کو نہیں مانتے۔ کچھ نے کہا کہ اس رسول کو بھی مانتے ہیں، رسول کے بعد امام کو بھی مانتے ہیں، مگر 12 کو نہیں مانتے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں 12 کو بھی مانتے ہیں مگر اتنا مانتے ہیں کہ نعرہ لگا لیں گے، مگر اگر وہ یہ کہیں کہ یوں کرنا ہے تو کہا کہ نہیں، اس کے اندر ہم سلیکٹو ہو جائیں گے، ہم چوزی ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم ان تمام تر چیزوں سے اعلان برات کرتا ہے، آؤ دین کے اندر پورے آ جاؤ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو کمی کر رہے ہیں تو جتنی کمی انہوں نے کی ہے تو اور کمی کرتے چلے جائیں، نہ ہی ہم ان کو بے دخل کرنے کا کوئی حق رکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی یہ اختیار ہے کہ ہم کسی کو دین اسلام سے خارج کر دیں اگر وہ بنیادی پوسٹولیٹس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، یا ہم اس کو شیعت سے خارج کر دیں اگر وہ شیعت کے بنیادی مسلمہ عقائد کو قبول کر رہا ہے۔ مگر بہرحال دکھ تو ہوگا، بہرحال افسوس تو ہوگا کہ اگر وہ پوری چیز کو قبول کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں اس آیت کی اسپرٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ من الذین فرقوا دینہم، کہ لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، وکانوا شیعا، اور مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی کو لے کر خوش ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ پورا دین اس کے پاس آ گیا، جبکہ اس نے والنٹریلی خود ہی دین کے حصے بکھرے کر دیے، ایک پارٹ لیا دوسرا چھوڑ دیا، تو پھر اس کے بعد پورا دین اس کے پاس کہاں ہے؟ مگر بات وہی ہے کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، تو پھر انسان اس پر مطمئن بھی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہرحال جو میرے پاس ہے اتنا ہی دین میرے لیے بہت کافی ہے۔ آگے پروردگار عالم نے جو انسان کی فطری پکار ہے اس کو نفسیاتی طور پر انسان کے سامنے پیش کیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی مصیبت چھو بھی جاتی ہے، یعنی قرآن کے الفاظ پر آپ غور کریں، ایک تو یہ ہے نا کہ مصیبت آتی ہے پوری طاقت کے ساتھ، یعنی میں یہ کہوں کہ چھت پوری کی پوری گر پڑی، نہ چھت نہیں گر پڑی، ایک کنکر آ کے لگا، مگر ایک کنکر بھی آ کر لگتا ہے تو او مائی گاڈ، او میرے خدا کا خدا یاد آ جاتا ہے۔ دعوا ربہم، تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، پوری طرح سے توجہ کرتے ہوئے، لا لگاتے ہوئے۔ اس کا مشاہدہ وہ افراد کے جنہوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے اور فریکوینٹلی کیا ہے وہ کرتے رہتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں آپ بیٹھیں اور اس کے بعد پھر جب یہ فلائٹ اسٹیبل ہو جاتی ہے تو انسان بڑا مطمئن ہے کہ اس کے بعد پھر وہ جو کرنا چاہے کرے، جو دیکھنا چاہے دیکھے۔ مختلف پروگرامز آ رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے، خدا کے بارے میں کوئی توجہ بھی نہیں، اور یہاں ذرا سی ٹربولنس ہوئی اور ذرا سا وہاں پر سیٹ بیلٹ کے سائن کو واپس سے روشن کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیا کیفیت ہوتی کہ ذرا اگر اس کے اندر لڑکھڑاہٹ سی ہے، ہوائی جہاز پر لرزہ طاری ہو گیا ہے، راشے کی سی کیفیت ہے کہ کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے، کبھی اونچا کبھی نیچا، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ تسبیح جب زبان پر آتی ہے تو کیسے سبحان اللہ کے نعرے بلند ہوتے ہیں، کیسے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے ہیں، کیسے الحمدللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہا، قرآن مجید بھی کنڈیم نہیں کر رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کیفیت جو کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے اس کے اندر کنسسٹنسی کیوں پیدا نہیں کرتی؟ اگر کنسسٹنسی پیدا نہیں ہو پا رہی تو کم سے کم اس کے لیے ایفرٹ تو کرو، کوشش تو کرو۔ کیا ضروری ہے کہ ہر مرتبہ کین دکھا کر ہی تمہیں سبق یاد کروایا جائے؟ کبھی تو دل آمادہ ہونا چاہیے کہ willingly تم اس سبق کو یاد کر سکو۔ تو یہاں جو پروردگار کا شکوہ ہے وہ یہی ہے کہ جھٹکے کھا کر زلزلے کا احساس کر کے تو سب کو خدا یاد آتا ہے،
لیکن یہ ہے کہ کبھی تو ایسا ہو کہ کنکر نہ لگے اور تمہاری زبان پر اللہ اکبر آ جائے، کبھی تو ایسا ہو کہ کوئی مصیبت نہ ہو اور بغیر کسی مصیبت کے تم پروردگار سے لو لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر شکوے کے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت چھو بھی جاتی ہے، دعوا ربہم، تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ پالنے والا یاد آتا ہے کہ مالک تو پالنے والا ہے، منیبین الیہ، اور وہ لو لگاتے ہیں اس کی جانب، ثم اذا اذاقہم منہ رحمتن، اور پھر جب وہ خدا ان کو کچھ رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے، بس ایسا لگا کہ جیسے وہ مصیبت دور ہو گئی اور اب ہم لوگ رحمت کے گھیرے میں آ گئے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو سب نہیں، یعنی یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو حق اور انصاف کہ پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسے ہی ہم نے ان کو رحمت کا مزہ چکھایا تو سارے کے سارے جو لو لگائے ہوئے تھے وہ سب کے سب خدا کو بھول بیٹھے، نہ، ان میں سے ایک فریق، ان میں سے ایک گروہ، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت بھی خدا کو یاد کرتے ہیں اور بعد میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو یقیناً قابل تعریف ہیں، قابل ستائش ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا، ان کو ایڈمائر کیا جائے گا، مگر اذا فریق منہم بربہم یشرکون، وہ جو اس وقت لو لگائے ہوئے تھے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، یعنی کم سے کم شرک عملی۔ ایک ہوتا ہے شرک جو اعتقاد کے مرحلے پر ہوتا ہے، ایک شرک عملی، کون سا خدا، کیسا خدا، ہاں ٹھیک ہے خدا کو بھی یاد کر لیں گے، مگر یہ ہے کہ عمل ان کا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اب اس کو مائنس کر دیا گیا۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تو ٹھیک ہے اگر وہ انکار کرنا چاہتے ہیں تو انکار کرتے رہیں ان چیزوں کا جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہ بیزاری کا اعلان، اگر آپ غور کریں کہ یہ وہ انداز ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ عوامی انداز میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو شاید آپ نے سلینگ میں ایک محاورہ سنا ہو، پتہ نہیں مجھے اس انداز سے اس کا ترجمہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال کبھی کبھی آپ سنتے ہیں خوش رہو اپنے خرچے پر، یہ والا جملہ جو کہا جاتا ہے وہ خوش رہو اپنے خرچے پر، یہ بیزاری کا اعلان ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تو ٹھیک ہے پھر یہ کرتے رہیں انکار۔ یہاں پہ جو لام ہے یہ لام امر بھی ہو سکتا ہے، لام عاقبت بھی ہو سکتا ہے، دونوں اس بات کے امکانات ہیں، مطلب تقریباً ایک ہی ہے کہ کرتے رہو، ٹھیک ہے پھر انکار۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ خدا سے ہٹ کر بھی تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ ہو سکتی ہے جو تمہیں بچا سکے تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے یہ کرتے رہو۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، کہ یہ انکار کرتے رہیں، کفران کا مطلب ہوتا ہے انکار جو شکر کے مقابلے پر۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا، یعنی پہلے غائب کے سیغے کے ساتھ، اب تو مخاطب کے سیغے کے ساتھ۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تو وہ انکار کرتے رہیں اس کا کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ فَتَمَتَّعُوا، کرو مزے، یعنی براہ راست خدا نے مخاطب ہو کر کہا فَتَمَتَّعُوا، کرتے رہو مزے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ اگر تم جیتے جاگتے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میرے دوست کب تک یہ زندگی تمہارا ساتھ دے گی؟ بالآخر لگام تو ہمارے ہاتھ میں ہے، بالآخر یہ سٹرنگز کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو ہم نے جو تمہیں مہلت دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ سے تمہاری سانس کی ڈور چل رہی ہے، مگر ایک مرتبہ اس کو قطع کریں گے تو اس کے بعد آنا تو تمہیں ہماری بارگاہ میں ہے۔ خود اپنی مرضی سے نہیں آؤ گے، خوشی خوشی نہیں آؤ گے تو ترجعون، تمہیں پلٹا دیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ آنا تو تمہیں ہمارے پاس ہے۔ فسوف تعلمون، تو پھر عنقریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ وہ جو آیت ہے سورہ تکاثر کے اندر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ اور فرمایا آپ نے، میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا اس لیے کہ آپ کے لیے واضح ہے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل کی ہے؟ فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ جس دلیل کی بنیاد پر وہ کچھ سن رہے ہیں، ان سے کچھ کلام کیا جا رہا ہے اور وہ کلام ان کے لیے بنیاد فراہم کر گیا ہے خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کی۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کتنی فیئر بات کی ہے پروردگار نے، کتنی فیئر بات کی ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ جناب میرے پاس تو دلیل موجود تھی کہ 2 خدا، میرے پاس تو دلیل موجود تھی کہ 100 خدا ہے، تو کہا پیش کرو، اگر کوئی دلیل واقعاً تمہارے پاس موجود ہے تو پیش کرو۔ مجھے علامہ سید علی نقی صاحب اکثر یاد آتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ توحید کو سمجھاتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا۔ ان کا جملہ یہ تھا کہ ہم نے خدا کو کوئی گن کے نہیں مانا،
یعنی ایسا نہیں تھا کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے بھائی کتنے افراد ہیں تو آپ گن لیجئے، آپ نے کہا نا بھائی یہ اتنے افراد ہیں تو نیاز کتنی چاہیے ہوگی تو گن لیجئے، تو کتنے لوگ ہیں بھائی روز مثال کے طور پہ 200 لوگ آتے ہیں، ہاں تو ٹھیک ہے 250 انتظام کر لو ہو جائے گا پورا، یہ ہوتا ہے نا. تو کیوں آپ نے ایک دن گن لیا، 2 دن گن لیا، 3 دن گن لیا، اب تجربہ ہے آپ کا، تو آپ کہتے ہیں اتنی نیاز پوری ہو جائے گی ہم نے گن لیا ہے. تو ایک ہوتا ہے مشاہدہ کہ جس کے اندر گنا جاتا ہے، وہ تو غیب الغیوب ہے. ہم نے خدا کو گن کے 1 یا 2 نہیں مانا، ہم نے تو عقلی ضرورت کی بنیاد پر اس کو مانا، ہم نے تو فطرت کی پکار پر اس کو ایک مانا. تو جب فطرت کی پکار پر عقلی دلیل کی بنیاد پر اس کو ایک مان لیا تو اب کون سی ضرورت باقی ہے کہ کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک قرار دیا ہے. ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ خدا ایسا ہے کہ بہرحال تھک جاتا ہوگا تو نیند کرے تو دوسرا خدا ہونا چاہیے، تو پھر آپ نے اس ایک کو پہچانا نہیں، آپ اس کے لیے نیند تجویز کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے تھکن تجویز کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے آرام اور استراحت تجویز کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کو پہچانا نہیں. یہ خدا کے اوپر ظلم ہے کہ ایک انسان خدا کے لیے نیند تجویز کرے. تو خدا کو بریک تو چاہیے ہوگا، ریسس چاہیے ہوگی، لنچ چاہیے ہوگا. تو پھر آپ نے مخلوقات کے اوپر خدا کو قیاس کیا، جو مخلوقات کی طرح سے سونے لگے، جاگنے لگے، کھانے لگے، پینے لگے، جس کو ان تمام تر چیزوں کی ضرورت ہو وہ محتاج ہوتا ہے. جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو یہاں پروردگار فرماتا ہے دلیل کون سی ہے تمہارے پاس؟ یعنی پہلے پروردگار عالم کا شکوہ ان لوگوں سے، اف اللہ شکن، جو کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے. اف اللہ شکن، کہ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو. فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، یہ ان سے خطاب ہے. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم خدا کا انکار کرتے ہو. کنتم امواتن، تم کچھ نہیں تھے. فاحیاکم، اس نے تم کو زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی بارگاہ میں تمہیں پلٹایا جائے گا. یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب ان سے ہے جو خدا کے منکر ہیں. جب ایک مرتبہ خدا کو مان لیا تو اب پروردگار عالم ان سے خطاب کرتا ہے جو خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے کہ تم نے اس ایک کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک قرار دیا؟ آپ نے غور فرمایا یہ 2 الگ الگ ڈائریکشنز کے اندر آرگومنٹ جاتا ہے. ام انزلنا علیہم سلطانا، تو خدا تو ہم ہیں، تو کیا ہم نے تم کو یہ بتایا کہ بھئی ہمارا کوئی شریک بھی ہے؟ جب ہم نے تم کو بتایا نہیں تو تم کو پتا کیسے چلا کہ ہمارا بھی کوئی شریک ہے؟ یعنی تم ہم کو ہمارے بارے میں خبر دے رہے ہو کہ ہمارا بھی کوئی شریک ہے. ام انزلنا علیہم سلطانا، کہ ہم نے ان کے لیے ان کے اوپر کوئی سلطان کہتے ہیں مضبوط دلیل کو جس کے اندر سلطہ ہو. فہو یتکلم، تو وہ ان سے گفتگو کرتی ہے وہ دلیل. بما کانوا بہ یشرکون، کہ یہ جو خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل آ گئی ہے. کوئی دلیل ہو اور وہ کہیں کہ ہم تو مجبور ہو گئے، ہمارا کیا قصور تھا، ہمارے پاس دلیل موجود تھی. یعنی پروردگار کا کلیم یہ ہے کہ you will not find a single argument supporting polytheism. شرک کو سپورٹ کرنے والا کوئی ایک بھی برہان تمہیں نہیں مل سکتا، کوئی ایک بھی دلیل تمہیں نہیں مل سکتی. ورنہ تو ایک انسان کے پاس عذر آ جائے گا، خدا کے سامنے وہ ایکسکیوز اپنا پریزنٹ کر سکتا ہے. پروردگار فرماتا ہے امپاسبل. یعنی پھر مجھے جناب علامہ طالب جوہری صاحب یاد آئے، وہ فرماتے تھے کہ ہر ایک کے لیے گنجائش تھوڑی بہت دینے کی کا امکان پایا جاتا ہے، مگر ایک شخص ہے بت پرستی کر رہا ہے، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہے اور کہتا ہے اس نے مجھے بنایا. کبھی آپ غور کریں، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے ایک بت بنائے اور پھر اس کے بعد کہے اس نے مجھے بنایا. کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یعنی یا تو وہ پاگل ہے، مجنون ہے، تو ایک الگ بات ہے، پھر تو ہماری گفتگو سے وہ باہر ہے. لیکن اگر ایک شخص ہے وہ سلیم العقل ہے، صاحب فہم ہے، سمجھدار ہے، تو پھر اس کے بعد یہ کیا معقولیت ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک بت بنا کر کوئی انسان یہ کہے کہ اس نے مجھے بنایا. اسی لیے اگر آپ خود ہندو مائتھولوجی اور اس کے اندر جو فلسفی اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان پرنسپل وہ بھی توحید کے قائل. وہ ایسا نہیں ہے کہ بت پرستی، یعنی جو ان کے انٹلیکچوئلز ہیں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا لیکن ان کے انٹلیکچوئلز کی اگر آپ بات کریں تو اپنشد کے اندر اور ان کے دوسرے جو ٹریڈیشنل جو ان کی کتابیں ہیں اس کے اندر توحید ہے، توحید کا ذکر ملتا ہے. خود شہید مرتضیٰ مطہری نے ان کی کتاب انسان کامل ہے،
اس کے اندر انہوں نے اپنشد کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ انصافاً دیکھیں تو اس کے اندر توحید کا بڑا دقیق تصور موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ عملی طور پر انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا کہ جب وہ آئیڈل ورشپنگ کی طرف چلے گئے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب اس کے بعد ایک دوسرا رخ جو انسان کی نفسیات کا ہے اسے پروردگار عالم نے آیت نمبر 36 کے اندر بیان کیا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا. جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا مزہ، چیزیں کلک کرنے لگتی ہیں، دعا قبول ہونے لگتی ہے، چیزیں فیور میں جانے لگتی ہیں، فرحوا بہا، تو وہ خوش ہو جاتے. یہ خوشی بھی نیچرل ہے. دعا قبول ہو گئی، چیزیں کلک کرنے لگی تو انسان خوش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس پر افسوس نہیں ہے، اس پر گرفت نہیں ہے. فرحوا بہا. مگر اب وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی پریشانی آ جائے، اذا ہم یقنطون، تو پھر اس کے بعد وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. خدا نے ہم کو بھلا دیا، خدا نے ہم کو فراموش کر دیا. خدا نے نہیں بھلایا، خدا نے فراموش نہیں کیا. یہ بھی خدا کا لطف ہے کہ کبھی پروردگار تمہارے اس کرتوت کی وجہ سے کچھ چھوٹی زحمت میں تمہیں مبتلا کر کے متوجہ کرتا ہے کہ سدھر جاؤ. کبھی امتحان پیور امتحان ہے، کبھی پیور امتحان نہیں ہے. انسان نے کچھ غلط کیا ہے کہ اس غلط کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے اسے کسی ڈیفیکلٹی، ہارڈشپ، مشکل کے اندر مبتلا کیا. چاہتا پروردگار یہ ہے کہ ایک انسان اس مشکل میں آنے کے بعد متوجہ ہو جائے کہ I have done something wrong. اب یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ بحث آتی ہے، وہ یہ، میں لمبا نہیں کروں گا اسے، لیکن انٹرسٹنگ بحث آتی ہے. کسی پر مشکل آئی، مصیبت آئی، میں کیا سمجھوں؟ کسی پر اگر مشکل آئی، مصیبت آئی، میں کیا سمجھوں؟ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، میں کیا سمجھوں؟ اور وہ خود کیا سمجھے؟ اگر کسی کے اوپر مشکل آئی، کوئی مصیبت آئی، کاروبار تباہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اسے امتحان سمجھوں. مجھے کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ میں سوء ظن رکھتے ہوئے کہوں کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے خدا نے اس کے اوپر اس مشکل کو نازل کیا. I have no right. میرے پاس کوئی ایسا حق نہیں. کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے جرائم بالکل اوپن ہوتے ہیں، کرسٹل کلیئر ہوتے ہیں. فرعون، نمرود، یزید، اس کی بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے عام انسانوں کی. عام انسانوں، اگر ایک عام انسان ہے، اس کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، صبر کی وصیت کرو. اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ بہتر کرے گا. صدقہ دو، اللہ بہتر کرے گا. یہ سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو کنکلوژن ڈرا کروں. اس نے کچھ ایسا کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے خدا ناراض ہو کر اس کے اوپر اس مصیبت کو نازل کر رہا ہے. نہ، اس کی اپنی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ریویو کرے اپنے ماضی کو. کچھ ایسا ہوا تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا. اس کی ذمہ داری ہے کہ جس کے اوپر یہ مشکل، یہ مصیبت آئی ہے، وہ ریویو کرے. کچھ ایسا میں نے کیا تو نہیں، کوئی میرا جملہ کسی کو برا لگ گیا، کہیں میں نے ایروگنس کا مظاہرہ کر دیا، کہیں میں نے کسی کو لیٹ ڈاؤن کر دیا، ڈیگریڈ کر دیا، کوئی بڑا بول دیا، کچھ تو ایسا نہیں ہوا. اگر اس کو سمجھ میں آ جائے، فوراً توبہ کرے. کہا اے پروردگار، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے متوجہ کر دیا، میں تیرا شکر گزار ہوں. اور اگر اسے کچھ ایسا سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر جائے سجدے میں اور کہے پروردگار سے کہ مالک، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کچھ ایسا غلط کر دیا ہو، لیکن اے پروردگار، اگر کچھ ایسا غلط کر چکا ہوں کہ جو مجھے یاد نہیں ہے مگر تجھے یاد ہے، تو اے پروردگار میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں. اور اگر اے پروردگار یہ امتحان محض امتحان ہے، تو اے پروردگار اس امتحان کو میرے لیے آسان کر دے اور اس میں مجھے سرخرو اور کامیاب و کامران کر دے. یہ ہے وہ ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کہ جو پروردگار ایک مومن معاشرے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. غور فرمائے آپ نے. اب واپس آیت کو سنیے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا. جب ہم ان کو کچھ رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں.
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، آپ تعبیر پر غور کر رہے ہیں، رحمت کا مزہ ہم چکھاتے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے، پروردگار کو گوارا نہیں ہے کہ مصیبت کی نسبت اپنی طرف دے، رحمت کی نسبت پروردگار اپنی طرف دے رہا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے جو مصیبت ان پر آتی ہے، اذا ہم یقنطون، تو وہ بہت مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، تم کو اچھا لگے تو بھی یہ ہے، تم کو برا لگے تو بھی یہ۔ کہ پروردگار اس نے کون سا کارنامہ کیا تھا کہ اس کے رزق میں اتنی وسعت آ گئی، کہ وہ کارنامہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر اس کا رزق اس وقت وسیع ہے تو رزق کی وسعت خدا کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، رزق کی کمی خدا کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک ہے رزق کی وسعت، ایک ہے رزق کی کمی۔ کہ تم نہیں دیکھتے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، خدا جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ رزق کا وسیع ہونا، رزق کا کم ہونا یہ خدا کے راضی یا ناراض ہونے کی دلیل ہے، نہ، قطعاً ایسا نہیں۔ یہ پروردگار کے امتحان کے مختلف انداز ہیں، کبھی اس طرح سے امتحان لیا جاتا ہے، کبھی اس طرح سے امتحان لیا جاتا ہے، کبھی رزق کی وسعت کے ساتھ کہ سیٹھ صاحب کا دماغ 7ویں آسمان پر تو نہیں پہنچ جاتا، اور کبھی غریب کی غربت کا امتحان کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اپنی خودداری کا جنازہ نکالنے کے لیے تیار ہو جائے، ہر ایک کے سامنے کشکول گدائی لے کر کھڑا ہو جائے کہ خدا تو میری بات نہیں سنتا، سیٹھ صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ میری بات سنیے۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ کسی مناسب موقع پر، کسی مناسب فورم پر اگر کوئی غریب اپنی اپلیکیشن کسی ٹرسٹ کے پاس لے جاتا ہے، اسلام اس کو منع نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ ایک نظام تو آپ بنائیں گے کہ جس کے تحت کسی کی مدد کے لیے کوئی سسٹم وضع کیا جائے، ڈپلیکیشن آف ورک نہ ہو، اس کے لیے آپس میں ڈسکشن بھی ہوگا مخیرین کا جو فلنتھراپسٹ ہیں، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں، میری بات کو غلط مت لیجیے گا۔ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بنیادی ایٹیکیٹس اور بیہیویئر کا ایشو ہے کہ پروردگار عالم نے اگر مال زیادہ دیا ہے، دولت زیادہ دی ہے، امتحان، اگر اس کو مال کم دیا ہے، امتحان، ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ اس کی مدد کریں، اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ اپنی خودداری، اپنی سیلف اسٹیم، اپنی عزت نفس کا جنازہ نہ نکلنے دے، اور اگر کسی موقع پر ایسا سنکرونائزیشن ہو سکتا ہے کہ یہ اور وہ مل کر اس مشکل کو حل کر سکیں کہ وہاں سے فنڈز کا فلو ہو، اس طرف آئے، اس کے لیے غربت کا امتحان پاس کرنا آسان ہو جائے، اس کے لیے دولت کا امتحان پاس کرنا آسان ہو جائے، تو یہ ون ون سچویشن ہے، ایروگنس کے بغیر، سیلف اسٹیم کو کمپرومائز کیے بغیر، یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا۔ برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نہج البلاغہ میں علی تو پھر علی ہے نا، مولا تو پھر مولا ہے، پر نہج البلاغہ میں ایک عجیب انداز سے، یعنی واقعاً نہج البلاغہ کو آپ پڑھتے جائیے، آپ ایسا لگے گا کسی دوسری وادی کے اندر پہنچ گئے۔ تو امیر المومنین نے ایک جگہ کہا کہ کتنا اچھا ہے امیر کا خدا کی خاطر غریب سے جھک کر بات کرنا، کتنا اچھا ہے امیر کا خدا کی خاطر غریب سے جھک کر بات کرنا، اس سے زیادہ اچھا ہے غریب کا خدا کی خاطر امیر سے اکڑ کر بات کرنا۔ بدتمیزی کرنا نہیں، بدتمیزی کرنا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو بدتمیزی کا لائسنس مل گیا، نا، یہاں پر بدتمیزی نہیں بولا جا رہا، یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ وہی ہے جس کو میں نے پہلے دوسرے لفظ سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، عزت نفس۔ عزت نفس کا جنازہ نہ نکالے، باقی بالکل ٹھیک ہے، وہ انکوائری کر رہا ہے تو انکوائری کرنے کا اسے حق ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ فنڈز غلط جگہ چلے جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی پروفیشنل بیگر ہو وہ دوسرے جو مستحقین ہیں ان کا حق مار لے، تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ انکوائری کرے۔ انکوائری کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے جاتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے، اس سے جب گفتگو کی جا رہی ہے تو گفتگو کس طریقے سے کی جا رہی ہے یہ میٹر کرتا ہے، اس کی امپورٹنس ہے۔ اگر آپ اس کو آفس میں بلا بھی رہے ہیں، بلائیے، آپ کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوگا، لیکن پانی اس کو بھی پلا دیجیے، پانی اس کو بھی پلا دیجیے، اس کو بھی پوچھ لیجیے آپ چائے پئیں گے،
ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ صاحب یہ کیا ہے، کوئی ہم نے ان کو دعوت پر تھوڑی بلایا ہے، ہم نے تو انکوائری کے لیے بلایا تھا، ہم نے تو اس لیے بلایا تھا کہ اگر مستحق ہیں تو ان کی مدد کی جائے. وہ سب آپ کرتے رہیے، مگر جو ان کا ویٹنگ ایریا ہے وہاں پر ایک پنکھا تو لگا دیجیے. کم سے کم یہ احساس تو ہو کہ یہ لوگ بھی انسان ہیں، کوئی جانور نہیں ہے. یہ وہ بنیادی ایٹیکیٹس ہیں، یہ بیہیویئر کے ایشوز ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں قطعاً ایسا نہیں کر رہا، ڈونٹ ٹیک می رانگ، کہ مثال کے طور پر اگر کوئی مستحق ہے تو خدا نے اس کو بدتمیزی کا لائسنس دے دیا، ایسا نہیں ہے. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ کیا خاک ادا کرے گا؟ یہ خود حدیث کے اندر الفاظ آئیں. تو اگر کوئی صاحب ثروت ہے، اس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، تو وہ اس احسان کو ایکنالج کرے، اس احسان کو وہ ایکسیپٹ کرے، اس کا ذکر خیر سے کرے، اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. دوسروں کے سامنے اس کا ذکر خیر ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں. مگر بنیادی چیز یہی ہے کہ پیسے کی وجہ سے ادھر ایروگنس نہ آئے اور غربت کی وجہ سے یہاں عزت نفس پامال نہ ہونے پائے. ان دو چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے درمیان کے گرے ایریا میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. ایک ہے وہ جو نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، ایک ہے ایمان لانے کے بعد اب وہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ رزق صرف محنت سے نہیں آتا، محنت سے آتا ہے، صرف محنت سے نہیں آتا. الرزق و رزقان، نہج البلاغہ مولا کہہ رہے ہیں رزق دو طرح کا ہوتا ہے، تطلبہ و یطلبک. ایک رزق وہ ہے جس کا تو طلبگار ہے، ایک رزق وہ ہے جو تیرا طلبگار ہے. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز، کئی مرتبہ آپ کو یہ ملے گا کہ ایک ایوریج سا انسان ہوگا، کوئی بہت زیادہ آئی کیو بھی نہیں ہے لیکن رزق ہے اور بڑا وسیع رزق ہے. اور کبھی آپ کو ایسا ملے گا کہ ایک بہت انٹیلیجنٹ انسان ہے مگر اس کے پاس رزق کی تنگی ہے، رزق کی کمی ہے. مرسیڈیز سے اتر رہا ہے مگر بالکل ہی نالائق ہے، پجیرو سے اتر رہا ہے مگر یہ ہے کہ بہرحال آپ 2 مرتبہ باتیں کریں تو آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ تیسری مرتبہ کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن اس کے ساتھ کریں. ایسا بھی ہوتا ہے. امیر المومنین ہی کا ایک اور جملہ بھی سنیے. لائن سے یہ تیسرا جملہ مولا کا یاد آیا. مولا فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا. ہم خدائے جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ علم ہمارے لیے ہو اور مال ان لوگوں کے لیے ہو. رضینا قسمت الجبار فینا، ہم خدائے جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں. لنا علم، ہمارے لیے علم ہو، ہمارے دشمنوں کے لیے مال. اگر یہ تقسیم ہو جائے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. آپ نے غور کیا؟ میں نے کئی مرتبہ یہ جملہ کہا، آج پھر دہراتا ہوں کہ خدا مال دینے کے بعد، رزق میں اضافے کے بعد دیکھنا چاہتا ہے کہ کون قارون بن کر ناکام ہو جاتا ہے اور کون ختیجہ بن کر کامیاب ہو جاتا ہے. اب پیغمبر اکرم سے یہ کہا جا رہا ہے فآت ذی القربى حقہ. اے حبیب قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے. اگر مال آ گیا ہے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے. اگر آپ کو یاد ہو تو شب 10 کی مجلس میں نے گزارش کی تھی کہ اسی سورے کے اندر آگے جا کر وہ آیت آئے گی کہ جس آیت کے بعد پیغمبر اکرم نے جناب سیدہ کو بلا کر فدق ان کے حوالے کیا تھا. کون سا حق؟ جناب خدیجہ کو یاد کرتے ہوئے کہ خدیجہ کا اتنا احسان، رزق میں وسعت، اور خدیجہ نے اپنا سب کچھ میرے نام کر دیا جس سے میں نے مسلمانوں کے ویلفیئر کے لیے اتنے سارے کام انجام دیے. آتے ذی القربى حقہ، اے حبیب قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، حق ان کا ہے. اب یہاں پر ایک بحث آ گئی کہ یہ تو مکی سورہ ہے، اس مکی سورہ کے اندر موجود آیت کا مدینے کے اندر ہونے والے ایک واقعے اوپر تطبیق کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ علامہ سیوطی سے پوچھئے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا، دیگر علماء سے پوچھئے. لیکن چھوڑیے اس آیت کو. آج اگر آپ پڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو کچھ دیتے ہیں تو کیا یہ آیت آپ کو انسپائر کرتی ہے یا نہیں؟ کہا کہ ہاں بالکل کرتی ہے. یعنی آیت یہی کہہ رہی ہے نا قرابت داروں کا خیال کریں، قرابت داروں کو خرچ کریں. تو آج اگر آپ اس آیت کو پڑھ لیں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اپنے اولاد پر خرچ کریں، بھائی بہنوں پر خرچ کریں، تو آپ کیا کہیں گے کہ میں اس آیت پر عمل کر رہا ہوں؟ تو کمال ہے.
کہ 1400 برس کے بعد اگر اس آیت پر آپ عمل کریں تو ٹھیک ہے، اور مکے میں نازل ہونے والی آیت پر مدینے میں مصطفیٰ عمل کرے تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے؟ یہ کون سی دلیل اور کون سی منطق ہے؟ قطع نظر اس سے کہ قول یہ کہ یہ مدینے ہی کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال مجھے تو اس تکلف کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، آج تک ہم اس آیت سے انسپائر ہوتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ آیت جب نازل ہوئی ہے اسی موقع پر اس پر عمل کیا جائے گا، بعد میں کبھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ آتے ذی القربى حقہ، قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، والمسکینہ، اور مسکینوں کو ان کا حق دے دیجئے، وابن السبیل، اور پردیسی مسافر، اس کو بھی اس کا حق دے دیجئے، ان پر بھی خرچ کیجیے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ پہلے اپنے گھر والوں سے دیکھیے، آس پاس رشتہ دار، دائیں بائیں، چراغ تلے اندھیرا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کے اندر چیریٹی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے ہی گھر میں یا بھائی بہنوں میں یا ادھر ادھر جو قریب کے رشتہ دار ہیں، جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں، وہ محروم رہ جائے۔ یہ آیت بھی ان آیتوں میں سے ہے کہ جن کے ذریعے سے آپ کمیونٹی ورک کی ترجیح کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل اس میں شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنی فیملی سے شروع کریں، اپنی کمیونٹی سے شروع کریں اور پھیلاتے چلے جائیں جتنی آپ کے پاس طاقت اور جتنی آپ کے پاس وسعت۔ اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ آتے ذی القربى حقہ، رشتہ دار، مسکین۔ مسکین کہتے ہیں اسوأ حالن، جو فقیر سے بھی بری حالت میں ہو۔ فقیر جس کے پاس اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے جائز آمدنی نہیں ہے یا جائز ریزرو نہیں ہے، یا تو انکم جنریٹ ہوتی ہے یا اتنا فنڈ اس کے پاس موجود ہو۔ جس کے پاس اتنا نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں فقیر۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے غنی، جو فقیر سے بھی زیادہ بری حالت میں ہو، اس کو کہ اسوأ حالن، اس کی حالت فقیر سے بھی بری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر 50,000 کا اس کا مہینے کا خرچہ ہے، مگر 45,000 تو کما لیتا ہے، فقیر تو وہ بھی ہے، مگر ایک بیچارہ 50,000 ہے، 5,000 کماتا ہے، تو اس کے لیے تو فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اس کو کہیں گے کہ جو فقیر میں بھی لوویسٹ کیٹیگری کے اندر چلا جاتا ہے۔ والمسکینہ وابن السبیل، اور پردیسی مسافر۔ ہر زمانے میں ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ تو نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے تو سب کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک انسان ہے، مسافر ہے، ممکن ہے کہ اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہو، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر وہ محتاج ہو گیا تو اس کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ اس کے پاس پھر کوئی ریزورٹ نہیں ہے۔ ذالک خیر، یہ ہے خیر، یہ ہے بہتر۔ کن لوگوں کے لیے؟ للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یہ ہے خلوص، کہ یہ سب کام کیوں ہونا چاہیے؟ قربتاً الی اللہ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، چہرے سے یہاں پر مراد ہے اللہ کی ذات۔ یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے، قربت کے طلبگار ہیں۔ اسی لیے جتنی عبادتیں ہیں اس میں نیت میں یہ لازم ہے کہ انسان یہ ارادہ رکھتا ہو قربتاً الی اللہ۔ نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر قربتاً الی اللہ نہیں ہے، وہ اٹھک بیٹھک ہے۔ روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ قربتاً الی اللہ نہیں ہے، وہ فاقہ ہے۔ حج کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ قربتاً الی اللہ نہیں ہے۔ زیارت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ قربتاً الی اللہ نہیں ہے۔ وہ پھر آپ کی ایک ٹریولنگ ہے، آپ کی ایک جرنی ہے، آپ کا ایک سفر ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر قربتاً الی اللہ ہے تو پھر اس کی اہمیت ہے۔ یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، اور یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب اور کامران ہیں۔ وما آتیتم من ربا، اور جو تم ربا دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ اس کے اوپر تمہیں اضافی چیز ملے، فلا یربو عند اللہ، تو یہ اللہ کے نزدیک کبھی بھی بڑھتا نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ بڑھ رہا ہے مگر یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اگین اگر اس لیے دیتے ہو کہ خدا راضی ہو جائے، فاولئک هم المضعفون، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو اور بھی بڑھ چڑھ کر پروردگار کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر، آیت نمبر 39، اس پر ذرا سا غور کیجئے گا۔ شراب کی حرمت ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ گریجولی، بٹ بائی بٹ اس کو ان لافل ڈکلیئر کیا گیا، اس کی مذمت آ گئی، اس کا برا ہونا سمجھا دیا گیا۔ آفٹر ا پروسیس وہ چیزیں ایوالو ہوئیں اور الٹیمیٹلی اس کی حرمت اور اس کے ان لافل ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہی معاملہ سود کا بھی تھا۔ اگر آپ یوزری کہیں، انٹرسٹ کہیں، سود کہیں، جو بھی آپ کہیں، مگر اس کے لیے بھی یہی معاملہ تھا کہ آہستہ آہستہ اس کو حرام قرار دیا گیا۔
اس کے لیے جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے ربا. ربا کا مطلب ہے اضافہ. ان پرنسپل یہ لفظ برا نہیں ہے، اضافہ ہونا یہ تو اچھا لفظ ہے. یعنی خود پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال کیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ وہ ہے جو ربا کو برباد کرتا ہے، ویربی اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو بڑھانے کے لیے اسی لفظ کا جو فعل ہے اس کو استعمال کیا ہے، یربی، یہ اسی سے نکلا ہے. یعنی ایک پروردگار عالم کی طرف سے بڑھوتری، پروردگار عالم کی طرف سے اضافہ ہے. ایک ہے جو انسان آبزرو کر رہا ہے، ایک مرتبہ پھر وہی والی بات آ گئی، ایک مشاہدہ ہے، ایک غیب ہے. اگر آپ انصاف کی بات دیکھیں تو اگر کسی نے کسی رقم کو سود پر دیا ہے تو اضافہ جو ہے وہ تو مشاہدے میں آ رہا ہے. تو پروردگار کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں بڑھتا. تو بڑھتا ہے، ہم کو دکھ رہا ہے، بینک کے اندر بیلنس کے اندر ریفلیکٹ ہو رہا ہے. کہ وہ تم کو لگتا ہے، ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں بڑھتا، وہ نہیں بڑھتا. اور خدا جس چیز کو کہتا ہے کہ وہ بڑھتا ہے، پریکٹیکلی وہ کم ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں انصاف کی بات یہ ہے کہ آپ نے خمس نکال دیا، زکوٰۃ نکال دی تو کم ہو گیا. چیک دے دیا تو 2 لاکھ تو چلے گئے، 20 لاکھ تو چلے گئے، 2 کروڑ تو چلے گئے، تو چلے گئے. بیلنس بتا رہا ہے کہ کم ہو گیا. پروردگار کہتا ہے کہ تم کو لگتا ہے کہ کم ہو گیا، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ بڑھ گیا. اس کو تم یوں سمجھو کہ انویسٹ کرتے ہو تب بھی تو بینک سے نکلتا ہے نا. جب انویسٹ کرتے ہو تب بھی تو بینک سے نکلتا ہے. اس وقت بھی تو تم یہی کہتے ہو چیک تو میں نے دے دیا، تو بڑھا کہاں، وہ تو چلا گیا. تم کہتے ہو کہ نہیں، جہاں میں نے انویسٹ کیا ہے مجھے اطمینان ہے، وہ اتنا ماہر کاروباری ہے کہ میرے پیسے کو ڈوبنے نہیں دے گا. تو پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کہ اس ماہر کاروباری کی مہارت پر تمہیں اعتماد ہے، خالق کے کاروبار پر تمہیں اعتماد نہیں ہے، اس پر تمہیں یقین نہیں، اس پر تمہیں بھروسہ نہیں. یہ ہو گئی ایک بات جو اصولی ہے. اب اس کے بعد سیدھی سی بات ہے کہ ایک ہے خالصتاً جس کو سود کہا جائے، ایک ہے فقہ گنجائش مجہول المالک ہونے کی بنیاد پر، چاہے دوسرے عنوانات سے، وہ اپنی جگہ پر ہے. وہ آپ فقہی اعتبار سے دیکھ لیجیے، جہاں گنجائش ہے وہاں پر خواہ میں نے کوئی قسم نہیں کھائی ہے کہ ہر طرح کے اضافے کو سود ڈکلیئر کر کے آپ کو کہوں کہ اس کو بھی سود سمجھے، اس کو بھی سود سمجھے. نہ، یہ فقہی بحث ہے. فقہی بحث کے حوالے سے جو مراجع کا اجتہاد ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کے لیے حجت ہے کہ گورنمنٹ بینک کا یہ مسئلہ ہے، پرائیویٹ بینک کا یہ مسئلہ ہے، اگر نان مسلم بینک ہے تو اس کا یہ مسئلہ ہے. وہ سب آپ دیکھیں، وہ آپ اپنے حساب سے اس کے اوپر عمل کریں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر اس کو خالصتاً سود کے عنوان سے لیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اب اس کے بعد آتی ہے اگلی بحث کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ سود کو تو قرآن ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس آیت کے اندر جو کہا گیا اس سے واقعاً وہی سود مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ اس لیے کہ اس میں عذاب کی بات نہیں کی گئی، اس کے اندر صرف اتنا کہا ہے کہ وہ خدا کے نزدیک بڑھتا نہیں. یعنی ان پرنسپل ہم کو معلوم ہے کہ وہ جو انٹرسٹ ہے وہ یقیناً حرام، یعنی ایز آف ٹوڈے پیغمبر اکرم کی شریعت میں یقیناً وہ حرام ہے، یقیناً اس کے اوپر وعید ہے، یقیناً اسے خدا سے جنگ کرنا بتلایا گیا ہے. بحث اس پر نہیں ہو رہی ہے، بحث اس بارے میں ہو رہی ہے کہ یہ جو قرآن مجید کے اندر اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیا ہے، کیا اس سے مراد وہی سود ہے یا کچھ اور ہے؟ تو اب ذرا سا اس کے اوپر غور کیجیے گا. یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس ڈیٹیل میں بھی نہ جاتا، یعنی اسی طریقے سے گفتگو کر کے ہم آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن نہیں، جو میسج اس کے اندر ہے وہ ہے بہت امپورٹنٹ اور ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. چھٹے امام فرماتے ہیں الربا رباآن، ربا 2 طرح کے ہوتے ہیں، احدہما حلال والآخر حرام. ایک ربا حلال ہے، دوسرا ربا حرام ہے. فاما الحلال، وہ جو حلال ہے، فہو ان یقرض الرجل، وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کو قرضہ دے، ان یقرض الرجل اخاہ، کہ ایک شخص اپنے بھائی کو کوئی قرضہ دے، قرضاً ایک ایسا قرضہ دے، یرید ان یزیدہ ویعوضہ باکثر مما یاخذہ بلا شرط بینہما، وہ اس طرح سے دے کہ اس نے کوئی شرط عائد نہیں کی ہے، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی ہے، اسے قرض دے دیا اور کہا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے، یعنی تم استعمال کرو، جب آ جائے تو مجھے دے دینا، یا 4 مہینے بعد دے دینا، یا 4 سال کے بعد دے دینا،
ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ تو ہیں کہ کب واپس کیا جائے گا، مگر اس میں اضافے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ فَإِنْ آتَاهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ، تو اگر وہ اسے بغیر کسی کنڈیشن کے بڑھا کر دے دے تو وہ اس کے لیے مباح ہے، وہ اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ یعنی یہ اضافہ کہ جس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں تھی، کوئی ٹرم نہیں تھی، اور وہ اس نے بڑھا کر دے دیا، مثلا 4 لاکھ روپے اس نے قرضہ دیا تھا، اس نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی، لیکن سامنے والے نے 4 لاکھ کے اوپر 4,50,000 4,75,000 دے دیا اس کو، تو یہ جو 50,75,000 اس کو زیادہ دیا ہے، چونکہ شرط اس کی طرف سے نہیں تھی، لہٰذا یہ اس کے لیے حلال ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ عِندَهُ ثَوَابٌ فِي مَا أَقْرَضَهُ، لیکن اس قرض کے دینے پر اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اگر اس نے اس نیت سے دیا تھا کہ ابھی دیتا ہوں یہ واپس دے گا تو کچھ بڑھا کر ہی دے گا، کا شرط کا توبہ 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 توبہ، شرط میری طرف سے کوئی نہیں ہے، حرام تھوڑی کھانا ہے مجھے، لیکن نہیں، مجھے امید ہے کہ یہ بڑھا کر دے گا، اور واقعی اس نے بڑھا کر دے دیا۔ جب اس نے بڑھا کر دے دیا تو اس نے لے لیا، یہ اس کے لیے مباح ہے، مگر مباح ہے، حلال ہے، اب خدا کے پاس اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اس نے اس کو دیا تھا وہ مقصد تو اس کا حاصل ہو چکا۔ وَهُوَ قَوْلُهُ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، امام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو پروردگار نے کہا وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا، اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ وَأَمَّا الْحَرَامُ، اور جہاں تک حرام کا تعلق ہے، فَالرَّجُلُ يُقْرِضُ قَرْضًا، کہ ایک شخص ہے کہ جو قرض دیتا ہے، وَيَشْتَرِطُ، اور وہ شرط لگاتا ہے، بیاج، سود چاہیے مجھے، أَن يَرُدَّ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ، کہ مجھے اس سے اتنا زیادہ بڑھا کر تم دو گے، فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو حرام۔ اب اس کے اندر جو علماء کرام نے کہا، جو معاشرتی جو مسئلہ جس کی طرف میں کہہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ کوئی صاحب جا رہے ہیں، وہ حج پر جا رہے ہیں، زیارت پہ جا رہے ہیں، ویسے ہی سفر کر رہے ہیں، بھاتا دے دو، آپ کا بھاتا سر آنکھوں پر، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا تحفہ سر آنکھوں پر، کوئی مسئلہ نہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر تو اس لیے دے رہے ہیں کہ جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو وہاں پر کمک ہو جائے گی، ایک مومن بھائی ہے، راستے کے لیے کچھ لے لے گا، وہاں پر اس کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی، پیسے جوڑ کر تو وہ زیارت پر جا رہا تھا، تو تھوڑی ہماری طرف سے کمک، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ثواب خدا کے پاس محفوظ ہے۔ لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ 500 روپے دے رہا ہوں، 700 روپے کا سامان آئے گا، شرط نہیں ہے، شرط کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ 500 دیا ہے تو توقع یہ ہے کہ 700 کا واپس آئے گا، تو اگر آ جاتا ہے تو 200 روپے آپ کو مبارک، لا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے پاس کچھ نہیں بڑھتا، ثواب آپ بھول جائیے اس کے لیے۔ شادی کے موقع پر جو تحفے دیے جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، سر آنکھوں پر، بہت اچھی بات ہے، تحفہ دینا خود مولا کائنات کے وصیت نامے کے اندر موجود ہے، علیکم بالتواصل والتبادل، آپس میں رابطہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، اچھی بات ہے، اس سے دل قریب آتے ہیں، مگر نیت کیا ہے؟ اگر یہ ہے کہ میں اس کے بیٹے پر شادی پر 5,000 روپے دے رہا ہوں، جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو 8,000 10,000 کا لفافہ آنا چاہیے، تو برادران عزیز اگر آ جائے تو آپ کو مبارک، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام، آ جائے تو آپ کو مبارک، لیکن یہ ہے کہ یہ 3,000 جو بڑھ گیا نا، بس اسی پر خوش رہیے، لا یربو عند اللہ، اللہ کے پاس کچھ نہیں بڑھتا، دیں اور دینے کے بعد بھول جائیں، یہ کیا رسم ہے؟ یعنی عرض معذرت ہے، میری بات کو کوئی اوفینڈڈ فیل نہ کرے، مگر جو بعض جگہوں پر کبھی کبھی یہ عجیب مسئلہ بنا ہوا ہے کہ شادی کی پہلی رات دلہا اور دلہن کیا کام کر رہے ہیں؟ لفافے کھول کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس نے کتنا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پہلی رات اس کام کے لیے تھی؟ بعرض معذرت، جب پہلی رات ہی اتنی خود غرضی کے ساتھ شروع ہے، کس نے کتنا دیا، ارے چھوڑیے صاحب، جس نے دیا ہے وہ دے کر بھول جائیے، آپ لے کر بھول جائیے، خوش رہیے، وہ آپ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، وہاں کہ نہیں ہم حساب نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ جب ان کو دینا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہاں پر الٹا سلسلہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس نے کم دیا ہو ہم زیادہ دے دیں، تو یہ نہ ہو، یہ ساری چیزوں سے معافی چاہتا ہوں، لیکن بہرحال اب اتنی پختگی اور اتنی میچورٹی آ جانی چاہیے کہ ان جھگڑوں سے کم ہم اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ آپ دینا چاہتے ہیں دیجئے، میں قطعاً منع نہیں کر رہا ہوں، مگر نیت کے اندر کم سے کم اتنی پیوریفیکیشن تو ہو کہ انسان دے کر بھول جائے،
وہ کہے ٹھیک ہے یار، میری طرف سے آپ کی خوشی میں شرکت کا ایک ٹوکن یہ ہے کہ میں یہ لفافہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، بھول جائیں۔ وہ کتنا دے گا؟ ہم نے تو اتنا دیا تھا، اس نے اتنا دیا، چھوڑیں، یہی ڈسکشن رہ گیا ہے ہمارے گفتگو کا، اس کو چھوڑیے۔ اس طرح سے ہدیہ کریں جس طرح سے حسین نے ہدیہ کیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ 5 منٹ میں نے آپ کے زیادہ لے لی۔ اس طرح سے دیجیے جس طرح سے حسین نے دیا تھا۔ زمین خریدی بنی اسد والوں سے، اور اس کے بعد کہا بنی اسد والوں خریدنے کے بعد تم ہی کو ہبہ کرتا ہوں، شرط کے ساتھ، مگر شرط بھی اپنے لیے نہیں ہے، شرط تو میری یہ ہے کہ اگر کوئی میرا زائر کبھی میرا پتہ پوچھتے ہوئے آ جائے تو اسے بتا دینا کہ یہ حسین غریب کی قبر ہے، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لاشیں کربلا کے ریگزار پر پڑے رہ جائیں۔ جو ہمارا زائر آئے اسے 3 دن مہمان بنانا اور اسے بتانا کہ یہ حسین کی خبر ہے۔ بس برادران عزیز، میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، مگر بنی اسد والے بھی جب آئے ہیں تو پہچان نہیں پائے کہ آقا کا لاشا کون سا ہے، غلام کا لاشا کون سا ہے۔ وہ سید سجاد ہیں جو اعجاز امامت سے برآمد ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ اکبر کا لاشا، یہ قاسم کا لاشا، یہ عباس کا، یہ حسین کا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیماروں کو خاص طور پر کوثر عباس بھیانی کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر لحظ منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ابو الفضل العباس وعلی اختک زینب۔ السلام علیکم شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولاي ابن مولاي یا غریب الغربہ۔ السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء۔ السلطان یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا وعلی اختک فاطمہ معصومہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولاي یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان۔ السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، یا امام الانس والجان۔ اجل اللہ تعالی فرجک وسہر اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجلنا من موالک وانصارک۔ السلام علیکم یا اہل البیت نبوت جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات